بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ خیر ہے، پس جو اہل صلاۃ یعنی نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو اہل صدقہ یعنی خیرات کرنے والا ہے اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور جو اہل صیام میں سے یعنی روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب الصیام، جس کا نام باب الریان ہے، اس میں سے بلایا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے اسے تو خدشہ ہی کیا، یعنی کوئی خدشہ نہیں۔ پھر عرض گزار ہوئے، میرے آقا میرے مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا جسے اللہ 8 دروازے جنت کے کھول کر فرمائے گا تو جس دروازے سے چاہتا ہے تو جنت میں داخل ہو جا؟ حضور، کیا ایسا بھی ہے کہ ہر دروازے پر سے بلایا جائے کہ تو اس میں داخل ہو جنت میں؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کہ نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر، ہاں کوئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان میں سے اے ابو بکر ایک تم بھی ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے، امام نسائی نے اور امام احمد نے نقل فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام میں تشریف لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام کی دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دونوں صحابہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر بلند فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے صحابہ قیامت کے دن میں ابو بکر اور عمر اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ میری دائیں جانب ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، اے ابو بکر، انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے اور میرے حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ احد پہاڑ پر تھے۔ احد پہاڑ تھر تھرانے لگا، وجد میں آ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پتھر بھی نیچے گرنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مبارک قدم کی ٹھوکر لگائی اور ارشاد فرمایا، اسکت احد فإن علیک نبی، اے احد رک جا، ٹھہر جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک امت کا صدیق ہے، اور تجھ پر 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں۔ تو لہٰذا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شہداء سے بھی بلند ہیں، اور قیامت والے دن بھی شہداء صحابہ پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فوقیت ہوگی، اس لیے کہ آپ مقام صدیقیت میں فائز ہیں جو نبیوں سے نیچے اور ساری امت سے اوپر ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے آج کوئی روزہ دار ہے؟ تو ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں روزہ دار ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج کسی نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنۃ، یہ باتیں چار اگر کسی مرد میں کسی آدمی میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ جنت لی ہے۔ اس کو امام مسلم نے اور امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر کی جانب دیکھا، فقالا اور فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد کردہ ہے، یعنی اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، پس اس دن سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق پڑ گیا، یعنی جو جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہے۔ اس کو امام ترمذی نے اور امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا سے ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، تم میں سے کوئی اگر چاہتا ہے کہ چلتے پھرتے کسی جنتی کا دیدار کرے، وہ چل پھر رہا ہے لیکن ہے وہ جنتی، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے ایسے شخص کا دیدار کرے تو فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے، اس کا دیدار کر لو، اس کا دیدار کر لو۔ اس کو امام حاکم نے، امام ابو یعلا نے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو۔ فقال رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری ساری امت بعد میں جنت میں داخل ہوگی اور تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو داؤد نے اور امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آ رہا ہے اور وہ جنتی ہے، جب دیکھا گیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام حاکم نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا،
ابھی اہل جنت میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، فَأَطْلَعَ ابو بکر فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، اتنے میں دیکھا تو ابو بکر صدیق آ گئے، سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ میرے عزیز دوستو، عشرہ مبشرہ کی طرف دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 10 ہیں جن میں اول فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔